23 اے ایمان والو تمہارے آباء و اجداد یعنی تمہارے باپ دادا جن پہ عام طور پہ لوگوں کو بڑا فخر ہوتا ہے. اب یہ بڑے کڑے امتحان کی گھڑی تھی. یہ جب جنگ ہونے جا رہی تھی تو بعض باپ ادھر ہے رسول پاک کی طرف، بیٹا ادھر ہے، یا بیٹا ادھر ہے باپ ادھر ہے. یہ مراحل آ رہے تھے، پہلے بھی آ چکے تھے لیکن یہ اس فتح مکہ سے پہلے اب یہ پورا کلیش ہونے والا تھا. اور وہ لوگ جن کے رشتہ دار تھے ہو سکتا ہے رشتہ داروں کی وجہ سے نرمی دکھائیں ان کے لیے، بعض لوگ یہ کام کر رہے تھے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. ایک مومن حقیقی ایمان یہ ہوتا ہے، ہماری روایات اہل بیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے، یعنی حقیقی مومن، جب تک تمہاری ساری دشمنیاں اور تمہاری ساری دوستیاں محبتیں فقط اللہ کی خاطر نہ ہو جائیں. یعنی تمہارے جتنی ذاتیات تمہارے اندر سے نکلتی جائیں گی اور صرف اللہ کی خوشنودی اور اس کی ناراضگی مد نظر ہوگی اور اسی کی بنا پہ تمہاری دوستیاں دشمنیاں ہوں گی، تمہارا ایمان کامل ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے مولا علی علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ آپ سے محبت فقط مومن رکھے گا اور بغض فقط منافق رکھے گا. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ مولا علی سے کیوں بغض تھا؟ مولا علی نے بندے مارے ہوئے تھے. مولا علی رسول پاک کے حکم کی بجا آوری میں کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے، چاہے سامنے کوئی ہو. لہذا رسول پاک کو پتا تھا اب جب فتح مکہ کے بعد عمومی عام لوگ آئیں گے اسلام کے اندر، اور تو کیا ہوگا؟ جن کے لوگ مارے ہوئے ہیں علی نے، وہ علی کے بارے میں دل میں اپنے بغض رکھیں گے. تو جو تو سچا ایمان لایا تو ایمان علی کے بغض کو نکال دے گا اس کے اندر سے. چونکہ اس کا باپ اگر علی نے مارا ہے، اس کا بھائی علی نے مارا ہے، اس کا چچا علی نے مارا ہے، علی نے دین کے لیے اللہ کے لیے مارا ہے، تو اگر واقع تو اللہ پر ایمان لایا ہے تو اب علی سے محبت ہونی چاہیے. حقیقی مومن یہ ہے. اور اگر اب بھی تجھے باپ یاد ہے، اس کا مطلب ہے تیرا ایمان نہیں ہے، تو منافق ہے. یہ ہے بنیاد اس حدیث کی. کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے سال ہا سال حکم صادر کیے حکومتوں نے کہ ممبروں پر اسی علی علیہ السلام کو برا بھلا کہا جائے، سب کیا جائے، لعن کیا جائے. ذرا لا کے رکھیے ان روایات کو اور ان آیات کو اور ان حرکتوں کو جو ان لوگوں نے کی ہیں، مگر یہ کہ انسان اندھا بن جائے. قرآن کہتا ہے جو یہاں اندھا بنا رہا وہاں بھی اندھا ہی اٹھے گا. جو حق کو حق نہیں کہہ سکتا، باطل کو باطل نہیں کہہ سکتا. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف ان کو شیعوں کے بغض میں، جن سے شیعوں کو محبت ہے ان کا بغض بھی ان کے دلوں میں آ گیا، فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ بات نہ کرو. اس بات کرنے سے، اگرچہ یہ ہماری کتابوں میں ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن یہ نہ کرو کیونکہ اس سے شیعوں کو طاقت ملتی ہے. سبحان اللہ. تو شیعہ تو ایک اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی چھوڑ دے. پھر شیعہ تو محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی چھوڑ دے. شیعوں کو تقویت ملتی ہے. فارمولہ دیکھیے، یہ تعصب اور فرقہ واریت کے فارمولے جس میں بھی ہو، شیعوں میں ہو تب بھی، اہل سنت میں ہو تب بھی، معیار حق ہونا چاہیے، نہ کہ گروہ بندیاں اور پارٹیاں اور اندھی تقلیدیں. بزرگوں کے بنائے ہوئے نظریات کی اندھی تقلید. ہمارے بزرگان نے اس بات کے قائل ہیں. سبحان اللہ. قائل ہے تو آیات قرآن لا کے پیش کرو، کہتے ہیں ہمارے بزرگان کو قرآن زیادہ پتہ تھا. صحیح حدیث لا کے پیش کرو، ہمارے بزرگان کو صحیح روایت زیادہ پتہ تھا. بس اس کو قرآن کہتا ہے، آگے آ جائے گا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا. یعنی جو اللہ کی بات ماننی چاہیے بغیر چونے چرا کے، اپنے علماء کی اس طرح بات مانتے ہیں. یہ بیماری بھی آگے آ جائے گی. 23 اے ایمان والو تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بھائی اگر ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو انہیں اپنے ولی نہ بناؤ، اپنے اولیاء نہ بناؤ. اور یاد رکھو کہ تم میں سے جو لوگ انہیں ولی بنائیں گے ایسے ہی لوگ ظالم، یعنی تم ظالم ہو جاؤ.